میں دل کی ڈاکٹر تھی. میرا نام ڈاکٹر شمائلہ ہے. میرا شہر کے وسط میں ہی بہت بڑا کلینک تھا. ابا نے بڑی محنت سے مجھے پڑھایا تھا اور پھر کلینک بھی کھول کر دیا تو میں خوب پیسہ کمانے لگی تھی. دل کے مریضوں کا اکثر سرجری یا پھر آپریشن کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میری طرف بھی کافی پیسہ آنے لگا. مگر میں خلوص نیت سے اور خلوص دل سے لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی. اس وجہ سے میری شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. لوگ اپنے دوسرے مرض کے لیے بھی میرے پاس ہی آتے تھے. سو میں نے اپنا ایک دوسرا کلینک بھی بنا لیا جس میں عام مریضوں کو دیکھا کرتی تھی. مگر چونکہ میرا کام دل کا علاج کرنا تھا تو زیادہ تر میرے پاس مرد حضرات ہی آتے. دل کے دورے یا دل کی تکلیف مردوں کو ہی زیادہ ہوا کرتی تھی. یوں میرے کلینک میں عورتوں کا آنا جانا کم ہونے لگا تھا. یوں میں نے اپنے پاس ایک خاتون نرس رکھوالی علاقے سے تھی اور بہت ہی دیندار، نیک اور پردہ کرنے والی تھی. یہ میرے پاس رہتی تو مجھے تسلی رہتی. کسی مرد مریض کو چیک کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی تھی. کچھ عرصہ گزرا تو میری نرس نگین نے مجھ کو بتایا کہ آپ گھر کے کاموں میں اکثر مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کا ناشتہ بھی رہ جاتا ہے، کیوں نہ میں آپ کے لیے کوئی کام والی لے کر آؤں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، تو مجھے کوئی کام والی لا دو جو میرے سارے گھر کے کام کر لیا کرے. بے شک رہائش بھی میرے ساتھ ہی رکھ لے، ویسے بھی میں کوارٹر میں اکیلی رہتی ہوں. اچھا ہو جائے گا کہ کوئی میرے ساتھ رہے گا. کچھ عرصے بعد اماں ابا بھی میرے پاس ہی آ جائیں گے تو ان کے کاموں کے لیے بھی ایک کام والی چاہیے ہوگی. یوں چند ہی دنوں میں میری نرس نے میرے لیے ایک کام والی کا بندوبست کر دیا. مگر وہ بڑی دل سوز عورت تھی، بڑی چپ چاپ رہنے والی، خاموشی سے کرتی اور کمرے میں جا کر سو جاتی. مجھے اس نے کبھی تنگ نہیں کیا تھا. البتہ ہسپتال میں آنے والے ہر کیس کو وہ بڑی دلچسپی سے سنتی تھی. گھر آتے ہی مجھ سے پوچھتی، باجی آپ کا دن کیسا رہا؟ آپ کے پاس کوئی عورت نہیں آتی ہیں تو کیا کہانیاں سناتی ہیں. غرض یہ کہ اسے مریضوں کی کہانیاں سننے میں بڑی دلچسپی تھی. ایک دن جب کہ میں اپنے کلینک میں بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ میرے کلینک کے دروازے پر زور زور سے شور کی آوازیں آنے لگیں. آوازیں تو ایسی تھیں کہ مجھے لگا جیسے کوئی چوری یا ڈکیتی ہو گئی ہو اور چور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو. سیکیورٹی میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی. مجھے پریشانی ہوئی. میں فوراً اپنے کلینک سے باہر آ گئی. دیکھا تو سیکیورٹی ایک عورت کو اندر آنے سے روک رہی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے سیکیورٹی والوں کو ڈانٹا کہ اس قسم کا رویہ ایک عورت کے ساتھ کیسے روا رکھ سکتے ہو. سیکیورٹی نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے پاس کوئی فیس نہیں ہے، نہ ہی پرچی ہے، یہ بس آپ کے پاس ویسے ہی ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، بغیر پرچی کے ہی اسے میرے کمرے میں بھیج دو. یہ سن کر عورت بہت خوش ہوئی. وہ ان لوگوں سے لڑ کر تھک چکی تھی. چہرہ لال سرخ ہو چکا تھی بھی کسی شریف گھرانے کی، پردہ کیا ہوا تھا. بڑی سی چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک لپیٹ رکھا تھا. میری اجازت ملنے پر وہ خوش ہو گئی. فوراً ہی اندر میرے کلینک میں آ گئی. اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی. وہ عورت حاملہ تھی. اس نے خود کو بڑی مشکل سے چھپا رکھا تھا. میں نے اس کو بیٹھتے ہی کہا، کیا بات ہے؟ تم امید سے ہو پھر بھی ان لوگوں سے لڑ پڑی. تم کو اپنے بچے کا کوئی خیال نہیں ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا تو وہ ڈری سہمی سر ہلانے لگی. جی میرا نام ہادیہ ہے. تو ہادیہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ گھریلو تشدد کا نشانہ بھی بنتی رہی ہے. ہادیہ تمہارا شوہر کیا تمہیں مارتا پیٹتا ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں جی، میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، مجھے میرے سسر نے مارا ہے. اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. بہت غصہ آیا. کیوں بھائی؟ سسر تو غیر محرم ہوتا ہے، اس نے تم کو کیوں کر مارا؟ یہ تو بہت غلط بات ہے. کیا تمہارا سسر تمہارے شوہر کے سامنے تمہیں مارتا ہے؟ ہادیہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی. جی کبھی کبھی سامنے بھی مار دیتا ہے، مگر میرے شوہر کو فرق نہیں پڑتا. اسے لگتا ہے کہ قصور میرا ہی ہے. ہادیہ رونے لگی. بی پی جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے رسید نہیں لا سکی. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ بہت اچھا علاج کرتی ہو، بہت رحم دل.
اسی لیے میں اس امید پر آپ کے پاس آ گئی۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر نے مجھے پرچی لے کر نہیں دی، تو اسی لیے میں نے آج بغیر پرچی کے کوشش کرنے کے لیے سوچا۔ تب آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ خیر، پھر اس نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ اچھا ہادیہ، تم کو مجھ سے کوئی پیسے چاہیے، کوئی رقم چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بیبی جی آپ مجھے رقم نہ دو، بس مجھے ایک دوا دے دو۔ کس چیز کی دوا؟ میں نے پوچھا۔ بیبی جی میرا بچہ ہے، تقریباً 3 ماہ سے میں امید سے ہوں، مگر میں اسے رکھنا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں میری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی اور میرا شوہر مجھے مار دھاڑ کر کے گھر سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے بھی میرا ہو چکی ہیں۔ اب میرے شوہر نے، اگر تو نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے دوبارہ یہاں قدم نہیں رکھنے دوں گا اور تیری باقی بیٹیوں کو بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ ویسے بھی وہ ایک کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمری میں بیاہی گئی ہے، ایسے علاقے میں بیاہا ہے کہ مجھے اس بیچاری کا سراغ تک نہیں ملا کہ کہاں گئی۔ شاید تو میرے شوہر نے اس کو بیچ دیا ہو، کیونکہ اس کی شادی کے عوض ان لوگوں نے میرے شوہر کو 50,000 روپے کی رقم ادا کی تھی، تو اس کا بھی حال اچھا نہیں ہوا۔ مجھے تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کے لیے کبھی کوشش نہیں کرے گا، بیٹیوں کو سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے کبھی مناسب بر تلاش نہیں کرے گا، اور وہ بیچاری زمانے میں رل جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ آپ میرا بچہ ختم کرنے کی دوا دے دو، مجھے پتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا، آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لو، مجھے پتا ہے میری بیٹی ہوگی تو میرا شوہر مار مار کر مجھے آدھ-مہا کر دے گا، اور پتہ نہیں میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، اور میری بیٹی جو پیدا ہوگی اس کا نہ جانے کیا حشر کرے گا۔ میں نے ہادیہ کو تسلی دی، ارے بھائی کیا پتا اس بار تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ اب وہ بضد ہو گئی کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا بچہ ہوگا یا بچی، تب اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ختم کر دوں گی، ضائع کر دوں گی، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لوں گی۔ اس سے پہلے شوہر نے پتہ نہیں کروایا، وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، پر مجھے یقین ہے۔ میں نے کہا، بی بی بیٹا ہوگا یا بیٹی اس بات کا پتہ تو 4تھے مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ضائع کرنے کی دوا ضرور دوں گی، لیکن تم حوصلہ رکھو، 1 مہینے کے بعد آنا، کیا پتا بیٹا ہو، تمہارے شوہر کے سارے گلے ختم ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ باقی مسائل بھی پوچھے جو صرف بیٹی کی بار ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان سب نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے بڑی امید دی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ خیر سے وہ چلی گئی تو میں سوچنے لگی، آج کل کے لوگ بھی کتنی فرسودہ روایات سے چپکے ہوئے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی عرصہ وہی عورت گھومتی رہی۔ میں نے سیکیورٹی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگلی بار اگر یہ خاتون آئے تو ان کو بغیر پرچی کے ہی میرے پاس لے آنا۔ ٹھیک 1 مہینہ گزرا تو ہادیہ دوبارہ آئی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مہینے بعد کا کہا تھا، اب آپ مجھے چیک کر کے بتا دو۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بدقسمتی سے اس بار بھی اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہونے والی تھی۔ میں نے اس کو سچ بتا دیا تو وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ میری بچی کو ضائع کر دو، اب اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ میرا برکت۔ میں نے بڑی نا امیدی سے کہا، دیکھو ہادیہ، 4 مہینے کے بعد بچہ ضائع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ البتہ تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اس کو پالوں گی، مطلب تمہاری بیٹی کا علاج میں کروں گی، تم کو ہسپتال میں رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو مجھے دے دینا، میں تمہارے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور مر گئی ہے، ظاہر ہے اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، تو میں اس کو لے جاؤں گی، اس سے تمہاری بھی جان بچ جائے گی، تمہارے سر پر کسی معصوم جان کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ ہادیہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوئی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مان گئی، بولی کہ ایسا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں اپنی بچی کو رکھ کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔
میں نے اس سے وعدہ کیا تم سارا خرچہ میں ادا کروں گی، بس تم کچھ عرصہ یہیں پر رہو اور جب تمہاری بچی پیدا ہو جائے گی تو مجھے دے دینا۔ میں تو ویسے بھی کسی بچی کی تلاش میں ہوں، میں جسے پال کر بڑا کر سکوں، شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات ہادیہ کو بتائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے۔ بہت پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میڈیکل کے سیکنڈ ایئر کی ہی بات ہے جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا اور اس نے مجھے پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پر یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا، اور اب میں زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بچی کو میں پال پوس لوں گی۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، بولی کہ میں 8ویں مہینے میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے امید دے کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میری کام والی چائے لے کر آس پاس بیٹھ کر پورے دن کی باتیں سنا کرتی تھی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، بتایا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، اور آج میں نے ایک عورت کی بچی پالنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہونے لگی، پھر نہ جانے کیا ہوا وہ چونک پڑی۔ بیبی جی، کیا اس عورت کی پہلے بھی 7 بیٹیاں ہیں؟ ہاں، تم کو کیسے پتا؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، بس مجھے ایسے ہی لگا کہ اس کی 7 بیٹیاں ہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر میں اس بات کو مان نہیں سکتی تھی۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھی تو میں نے اس کو بتا دی۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچی کا بہت خیال رکھے گی، میں کوشش کروں کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو گھر ہی لے آؤں۔ 7-8 مہینے گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ عورت میرے کلینک میں اپنے آخری دنوں میں داخل تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے رکھی تھی کیونکہ اس کا خرچہ تو کوئی نہیں تھا، سارا خرچہ میں نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو ہسپتال میں داخل کیا، اس کا خیال رکھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بچی پیدا کی تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مگر ابھی لیبر روم میں ہی ہادیہ نے رونا دھونا مچا دیا۔ خدا کے لیے بیوی جی، میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میری بچی زندہ ہے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کی جان لے لے گا۔ میں نے بھی ہادیہ کے ڈر کو دیکھتے ہوئے نگین کے ہاتھ بچی اپنے گھر بھجوا دی۔ ویسے بھی میری کام والی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آج بچی کی پیدا ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے، کھلونے وغیرہ لا رکھے تھے، اور یہ ساری خریداری میں نے اپنی کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نے نگین کو وہ بچی تھما دی۔ یوں وہ بچی 1 گھنٹے میں میرے گھر پہنچ گئی۔ مجھے اطمینان تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگی، بولی کہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے ہی سخت لہجے میں بتایا کہ آپ کی مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا، اسے کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو بچا نہیں سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، بولا کہ اچھا ہوا مری ہوئی پیدا ہوئی، ورنہ تو میں ہی مار دیتا۔ مجھے شخص کے ارادوں پر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو میں نے کہتے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لے لے۔ خیر، وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری بچی آپ کے پاس رہے گی، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی اور اس کی پرورش کرنا شروع کروں گی۔ شام کے تقریباً 7 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلتے ہی میری گاڑی کے آگے کسی نے آ کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ عموماً ایسے واقعات تبھی ہوتے تھے جب کوئی قتل کا یا پھر کسی واردات کا کسی کا ارادہ ہو۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی کبھی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آیا اور بولا، بی بی، تم نے کیا ہماری بچی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے؟ کیا مطلب بچی کو چھپا رکھا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا،
میں سب جانتا ہوں، میرے سامنے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے مجھے جان لینے کی دھمکی دی تو میں کہا کہ میں کسی کی بچی نہیں رکھتی۔ ہسپتال میں کئی لوگ آتے ہیں، میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس کی بچی زندہ پیدا ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں خود بھی اپنی جان گنوا بیٹھے گی اور اپنی بچی کی بھی۔ بس اسی لیے میں اس بچی کو اپنے گھر لے گئی ہوں، میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی غیر اخلاقی یا پھر غیر قانونی کام نہیں کر رہی۔ میں نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر اسے اپنے گھر لے گئی ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا ہے تو مجھے اور جلیبی والی باتیں نہ بتاؤ، مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اس بچی کو لے کر واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس بچی کے بارے میں تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں ڈر گئی تھی اس آدمی کی باتوں سے۔ وہ آدمی میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا، اس نے بائک سڑک کے کنارے چھوڑی، اس کو تالا لگایا اور بولا، چلو اپنے گھر ملے چلو۔ میرا تو رواں رواں کانپ رہا تھا، خدا جانے کہ میں نے اس وقت ڈرائیونگ کیسے کی۔ میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا، مگر مجھے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھا مسلسل مجھے دھمکی آمیز باتیں کر رہا تھا، جبکہ میرا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں تو میرے اماں ابا بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور مرد میری حفاظت کے لیے یہاں موجود تھا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے گھر کے آگے لا کر گاڑی روکی تو وہ آدمی بولا، چلو جا کر بچی کو لے آؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں، اور ہاں کچھ چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس آدمی سے 2 منٹ کی مہلت مانگی اور اندر آ گئی۔ میں نے بچی کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی، نہ ہی میری کام والی کہیں موجود تھی۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگتی ہوئی باہر آئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس بچی کو کہیں غائب نہیں کیا، وہ خود کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بیبی؟ 1 دن کی بچی خود کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم ہی نے اس کو کہیں رکھا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اس آدمی نے چیخ سی ماری تو میں ڈر گئی۔ بھائی تم بے شک میرا سارا گھر چھان مارو، میں نے بچی کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھیجوایا تھا۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھی تھی، نرس کے ہاتھوں میں نے بچی کو یہاں بھیجوایا تھا۔ تم خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو، یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، تمہیں میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی میرے رونے دھونے پر نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے نوکرانی کے بارے میں بتایا، تب وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ نوکرانی تم نے کب رکھی تھی، نام کیا تھا، باقی ساری نشانی حلیہ بتاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس آدمی کو سب بتا دیا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے بھائی، اس بچی کے پیچھے سب لوگ اتنے ہی کیوں پریشان، جبکہ وہ عورت تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنی بچی کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتی۔ اس کے شوہر کو بھی میں نے کہا تھا کہ تمہاری بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا اٹھا، جھوٹ بولتی ہے وہ خبیثہ، ہم نے اس کی بچی کو مارنے کی دھمکی اسے کبھی نہیں دی، وہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیا اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا، ہم لوگ سید ہیں، ہم اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ عورت جو آپ کے پاس آئی تھی وہ میری بہن ہے، اس نے ایک تو شادی اپنی مرضی سے کی، وہ بھی خاندان سے باہر۔ ہم نے اسے بہت روکا، اچھے اچھے رشتے لائے، مگر خدا جانے اس چرسی بھنگی میں ایسا کیا رکھا تھا کہ ہماری بہن نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اور اب جب کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہسپتال میں دے آئی۔ میں نے بہت ساری تحقیق کے بعد پتا کیا کہ وہ میری بچی کو یعنی ہمارے خاندان کے خون کو کسی کے حوالے کر چکی ہے۔ ایسا تو ہم ہونے نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے میں یہاں تک آیا۔ ہم اپنی بہن سے ناراض ہیں، پر ہم اپنا خون کہیں اور نہیں جانے دیں گے۔ بس وہ نوکرانی جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی وہ بھی شاید ہمارے خاندان کی ہے، میں پتہ کروں گا۔ وہ یقیناً اسی وجہ سے اس بچی کو لے کر بھاگی ہے، کیونکہ وہ اسے کسی اور خاندان کا حصہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھی ایک غیرت مند تھی، ہمارے خاندان ہی کا حصہ تھی۔ بس اس طرح کے کچھ معاملات کی وجہ سے ہماری عورتیں باغی ہو رہی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ جب عورت کو زیادہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے۔ میں اس عورت کی بات کے اوپر حیران رہ گئی کہ مجھ سے کتنا جھوٹ بولا گیا
اور وہ بھائی جو کہ اتنا غیرت مند تھا، اس سے کوئی بہن کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ میں نے اسے معافی تلافی کی، کہا کہ میں اس سب معاملے کو نہیں جانتی، اور پھر وہ شخص میرے گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا، آگے کی کہانی میں نہیں جانتی۔